بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دوم نگارے اردو۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پیارا پاکستان چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے فضول خرچی بری عادت ہے، صفحہ نمبر 97۔ میں آپ کو ریڈنگ کروا رہی ہوں، ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فضول خرچی بری عادت ہے۔ امی جان باورچی خانے میں کسی کام سے آئیں تو دیکھا کہ برتنوں میں روٹی کے ٹکڑے، تھوڑا تھوڑا سالن، سلاد اور کھیر وغیرہ بچی ہوئی ہے۔ کھانا اس طرح ضائع ہوتے دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ امی جان جو ہیں باورچی خانے میں آئیں، سمپل سا پیراگراف ہے، اور برتنوں میں کیا تھی؟ روٹی کے ٹکڑے، سالن اور کھیر بچی ہوئی دیکھی، تو وہ یہ کھانا ضائع ہوا دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ سیکنڈ پیرا پہ آ جائیں۔ صبح سے ہی ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بستر میں آرام کر رہی تھی۔ اب ذرا طبیعت سنبھلی تو وہ اٹھیں کہ کچھ کام ہی کر لیں۔ وہ باورچی خانے میں آئیں، یہاں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے دھوپ میں کرسی کھینچی اور چپ چاپ بیٹھ گئیں۔ بچوں نے ماں کو دیکھا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، اب اس پیراگراف کا مطلب ہے کہ جو ہے سمپل سی ورڈنگ ہے اردو میں، ٹھیک ہے؟ صبح سے طبیعت خراب تھی امی کی، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ بستر پر آرام کر رہی تھی۔ تو جب ان کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ باورچی خانے میں آئیں، یعنی کچن میں آئیں، تو وہاں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ وہاں کھانا جو ہے ضائع ہو رہا تھا اور پلیٹوں میں بچا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا۔ تو انہوں نے دھوپ میں جو ہے کرسی کھینچی اور چپ چاپ بیٹھ گئیں۔ بچوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ نیکسٹ کی ریڈنگ کروا رہی ہوں۔ اب امی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فاخرہ نے پوچھا۔ بچوں، طبیعت تو اب ٹھیک ہے، لیکن سچ پوچھو تو میں اب بھی بہت پریشان ہوں، امی بولیں۔ کیوں امی جان؟ بچوں نے پوچھا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ باورچی خانے میں دیکھو، پلیٹوں میں کتنا کھانا ضائع ہوا ہے۔ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لو جتنا کھا سکو، ضرورت ہو تو بعد میں لے لو، لیکن زیادہ کھانا لے کر ضائع نہ کرو۔ اس پیراگراف کا مطلب ہے کہ امی کی طبیعت جو ہے، بچوں نے پوچھا کہ امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کس نے پوچھا تھا؟ فاخرہ نے۔ تو امی نے جواب دیا، بیٹا اب تو طبیعت ٹھیک ہے، لیکن میں اب پریشان ہوں۔ تو بچوں نے پوچھا کہ کیوں امی؟ تو امی نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی ہیں، آپ اس کی بے قدری کر رہے ہو، پلیٹوں میں کھانا چھوڑ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہمارے پاس کھانا، جس کی آپ ضائع کر رہے ہو۔ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لو جتنا آپ کھا سکو، زیادہ نہیں لو، اگر ہو تو بعد میں لے لو، ضائع مت کرو۔ نیکسٹ پیرا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آج صفحہ نمبر 97۔ امی نے دیکھا کہ بچے ان کی بات غور سے سن رہے ہیں تو وہ بولیں، بچوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت سے کم کھانا پلیٹ میں لیتے، چھوٹا نوالا اٹھاتے اور اچھی طرح چبا کر نگلتے۔ اس پیراگراف کا مطلب ہے کہ جب امی نے دیکھا کہ بچے ان کی بات غور سے سن رہے ہیں تو بولی، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مہربانی کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان کو ضائع کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ ناشکری کا مطلب ہے کہ نعمت کی قدر نہ کرنا، جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کی قدر نہ کرنا۔ تمہیں پتہ ہے
امی نے کہا بچوں سے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کم کھانا لیتے تھے اور چھوٹا نوالا بناتے تھے, اس کو اچھی طریقے سے چبا کر کھاتے تھے. آگے آ جائیں پیراگراف پہ. ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاتے, کھانے کے بعد پلیٹ کو انگلی سے چاٹ چاٹ کر اتنا صاف کر دیتے کہ اس میں کھانے کا ذرہ تک نظر نہ آتا. روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز دسترخوان پر گر جاتی تو اسے صاف کر کر کھا لیتے. پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیتے. ہمیں تمام باتوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے, اس میں بڑی برکت ہے. اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے, بغیر بھوک لگے فضول میں نہیں کھاتے تھے. اور کھانا پلیٹ میں مطلب کہ انگلی سے چاٹ چاٹ کر پلیٹ کو اتنا صاف کر دیتے کہ اس میں ایک ذرہ تک نظر نہ آئے روٹی کا یا سالن کا. اور اگر روٹی کا کوئی ٹکڑا یا دسترخوان پہ کوئی اور چیز گر جاتی تو اس کو صاف کر کر کھا لیتے. اور پانی بیٹھ کر پیتے تھے اور 3 سانسوں میں پیتے تھے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس میں بڑی برکت ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. اب دیکھو نا, یہی کھانا طریقے اور سلیقے سے کھایا جاتا تو ضائع نہ ہوتا یا کسی اور کے کام آتا. کھانے کی یہ ناقدری فضول خرچی اور گناہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی لیے فضول خرچی نہ کرو. پانی بھی ضرورت کے مطابق استعمال کرو. پانی لے کر نلکا بند کرنا ہرگز نہ بھولو. جس جگہ بیٹھو صرف وہاں کا بلب روشن کرو. کمرے سے نکلتے وقت بجلی کا سوئچ ضرور بند کر دو. احتیاط سے کام نہ لینے سے کھانے پینے, بجلی اور پانی کے بلوں پر جو فالتو روپے خرچ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے کسی اور کام آ سکتے ہیں. بچوں نے امی جان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عادتوں کے مالک ہو سکیں. ٹھیک ہے. اب اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو نا, اگر ہم کھانا جو ہے طریقے اور سلیقے سے لیں گے, کم لے لیں گے اور بعد میں اگر ہمیں اور بھوک لگے تو اور زیادہ ڈالیں گے, لیکن اگر ہم زیادہ کھانا ڈال لیں گے اور ہم سے کھایا نہیں جائے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا اور نہ کوئی اور کھا سکتا ہے. اگر ہم کم لیں گے تو وہ کسی اور کے بھی کام آ سکتا ہے. زیادہ لینا کھانا اور پلیٹ میں چھوڑنا کھانے کی کیا ہے, بے قدری ہے اور فضول خرچی ہے اور یہ گناہ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے کہ پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑو اور فضول خرچی نہ کرو. اور پانی بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں جتنا چاہیے ہم گلاس میں اتنا لیں. ہم فل بھر لیتے ہیں اور پیا نہیں جاتا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. اور پانی کا جو ہے نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں, وہ پانی بہتا رہتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. اور جس کمرے میں بیٹھے ہوں صرف اسی کا بلب جل رہا ہو اور جو دوسرے کمرے ہیں ان کا نہ جل رہا ہو, اگر آپ کمرے سے نکلیں تو کیا کریں, بلب کو بند کر دیں. اگر ہم احتیاط سے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, کھانے کا, پانی کا, بجلی کا, کہ بجلی ضائع نہ ہو, فضول میں بلب نہ جل رہے ہوں, پانی نہ بہہ رہا ہو, پلیٹوں میں کھانا نہ بچا ہو, تو یہ فالتو خرچوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیسے ہم بچائیں گے تو ہمارے کسی اور کام آ سکتے ہیں. اور بچوں نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے اور اچھی عادتوں کے مالک ہوئیں گے اور اچھی عادتیں اپنائیں گے. اب ہم سبق کے اہم نکات پڑھیں گے. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, پانی, کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی ہیں, بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے ہمیں تمام باتوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور طریقہ ان کا یاد رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے کرتے تھے. نمبر 3 ہے ہر طریقے کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. جتنے بھی فضول ہم خرچی کرتے ہیں, پلیٹوں میں کھانا چھوڑنا, پانی بہا دینا, کمرے کے بلب چلتے رہنا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کی فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں. صفحہ نمبر
99. सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब लिखें. नंबर 1 है, अम्मी जान ने बर्तनों में क्या देखा. क्या देखा था अम्मी जान ने? जवाब है झूठा खाना. ठीक है. नंबर 2 है, खाने के बाद प्लेट को कैसे साफ़ करना चाहिए. तो इसका जवाब है, जब हम खाने के बाद प्लेट साफ़ करते हैं तो उससे कैसे साफ़ करना चाहिए? उंगलियों से चाट कर. ठीक है. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, सफ़ा नंबर 100. नंबर 3 है, खाते हुए रोटी का टुकड़ा वगैरह दस्तरखान पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए. अगर हम खाना खा रहे हों तो दस्तरखान पर रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? उसको साफ़ कर कर खा लेना चाहिए. इसका जवाब क्या है? साफ़ कर कर खा लेना चाहिए. ठीक है. नंबर 4 है, पानी की फ़जूल खर्ची से कैसे बचा जा सकता है. इसका जवाब है ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके. अगर हम फ़जूल नहीं खर्च करेंगे, ज़रूरत होगी जब इस्तेमाल करेंगे तो हम पानी बचा सकते हैं. सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया. 2 पर आ जाइए. खाने पीने के हवाले से इन कॉलमों में 5 अच्छी और 5 बुरी आदतें लिखें. कॉलम बने हुए आपके पास 2, एक में लिखा है अच्छी आदतें और एक में बुरी आदतें. पहले मैं आपको अच्छी बता देती हूँ, पहले अच्छी लिखिएगा फिर बुरी. अच्छी आदतें क्या क्या होती हैं? नमाज़ पढ़ना, मिलजुल कर रहना. मिलजुल कर रहना सबके साथ, लड़ाई नहीं करना. नंबर 3 मदद करना. नंबर 4 सच बोलना. नंबर 5 बड़ों का अदब करना. और बुरी आदतों पे आ जाएं अब. बुरी आदतें नंबर 1 है हमारी लड़ाई करना, बहुत बुरी आदत है. झूठ बोलना भी, चोरी करना, बैठकर पानी ना पीना, ये भी बुरी आदत है. और सबसे ज़्यादा बुरी आदत है गाली देना. ठीक है. सवाल नंबर 3 पर आ जाइए. ये आपका होमवर्क है. मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से करना है. चैप्टर आपने अच्छे से सुना था, आपसे हो जाएंगी ये ईज़िली. सवाल नंबर 3, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें. आपके पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स ब्लैंक्स पढ़नी है, फिर इन वर्ड्स को देखना है, जौन सा आएगा वर्ड उसी में ही लिखना है. मैं पढ़ देती हूँ आपको. खाना, तबीयत, फ़जूल खर्ची, ज़ाया, सोच, इस्तेमाल. नंबर 1 है हमारी खाली जगह, सुबह ही से अम्मी जान की डैश कुछ ठीक नहीं थी. ठीक है. आपने देखना है क्या ठीक नहीं थी, वो लिखना है. नंबर 2 है, प्लेट में इतना ही डैश लो जितना खा सको. ठीक है. क्या लो वो आपने लिखना है. नंबर 3 है, खाना तरीके और सलीके से खाया जाए तो डैश नहीं होता. क्या नहीं होता? नंबर 4, हमें हर किस्म की डैश से बचना चाहिए. किससे बचना चाहिए? नंबर 5 है, कमरे से निकलते वक्त बिजली का डैश ज़रूर बंद करें. बिजली का क्या बंद करना ज़रूरी है वो लिखना है आपने. पर ऑप्शन दिए हुए इसी में से आपने देखकर लिखना है. 101. सवाल नंबर 4, एक जैसे मायने वाले अल्फाज को आपस में मिलाएं. ठीक है. यहाँ आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है सालन. सालन को मिलाया हुआ है तरकारी से. ठीक है. और दूसरा है हमारे पास दुख. तो दुख का मतलब कि सेम जो है हम आपस में जो मायने लिखते हैं अल्फाज, उसका क्या होगा? दर्द और तकलीफ़. दुख को आप मिलाएंगे दर्द और तकलीफ़ से. नेक्स्ट है परेशान. परेशान का क्या होगा? फ़िक्रमंद. इन दोनों के सेम मायने हैं. उसके बाद है ज़ाया. ज़ाया मतलब ज़ाया का सेम आपस मायने क्या हैं? जो ज़ाया के हैं उसके क्या मायने हैं? बर्बाद. ज़ाया का भी एक ही मायने है और बर्बाद के भी. ठीक है. उसके बाद है पास. पास किसके साथ मिलाएंगे? करीब. ठीक है. स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, हाथ से मत मिलाइएगा. ठीक है. सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया. सवाल नंबर 5 पर आ जाइए. लफ्ज़ों को तरतीब में लिखकर बामायने जुमले बनाएं. ये आपके पास लफ्ज़ दिए हुए हैं जो कि आगे पीछे लिखें. इसको आपने तरतीब से करके एक जुमला बनेगा वो बनाना है. पहले लिखा हुआ है से, की, हर, बचना, खर्ची, हमें, चाहिए, किस्म, फजूल. तो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर की लाइन है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या जुमला बन रहा है? हमें, उसके बाद हर, किस्म, की, फजूल, खर्ची, से, बचना, चाहिए. ठीक है. ये तरतीब करके लिखा तो हमारे पास क्या बन गई? एक लाइन बन गई, एक सेंटेंस बन गया, एक जुमला बन गया. सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया. सवाल नंबर 6 पर आ जाइए.
مندرجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں. حروف تہجی مطلب کہ الف بے کے حساب سے، مطلب کہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے کون سا ورڈ آئے گا. الف والا تو اس میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ورڈز پڑھ دیتے ہیں میں آپ کے پاس. طبیعت، صبح، بستر، سالن، پلیٹ، نوالا. الف کا تو ہے نہیں، تو نیکسٹ کون سا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ بے. بے سے کیا آ رہا ہے؟ بستر، تو ہم بستر لکھ دیں گے. بے کے بعد کیا آتا ہے؟ پے. تو پے والا کوئی ورڈ ہے تو پے والا بھی ہے، تو پلیٹ آ رہا ہے تو ہم سیکنڈ لکھ دیں گے پلیٹ. اس کے بعد اور کوئی ورڈ نہیں آ رہے، ہم آگے دیکھیں گے تو سین آ رہا ہے. سین سے ہم کیا لکھ دیں گے؟ سالن. اس کے بعد سواد. سواد سے آئے گا صبح. اس کے بعد توئیں. توئیں سے طبیعت. اس کے بعد لاسٹ ہے نون. نون سے نوالا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا. سوال نمبر 7 پر آ جائیے. دیے گئے حرف کو ترتیب دے کر الفاظ بنائیں. آپ کے پاس حرف دیے ہوئے ہیں جو کہ توڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے جوڑ کر ایک لفظ بنانا ہے، حرف بنانا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ہے واو لام کاف، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ لوگ. نمبر 2 ہے زواد واو فے لام، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ فضول. یہ چیپٹر کے ہی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے فے خے الف ہے رے، کیا بن رہا ہے؟ یہ فاخرہ. اس کے بعد نمبر 4 ہے لام ٹے پے یہ، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ پلیٹ. ٹھیک ہے، 7 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جائیں. 102 اس پہ آپ لوگوں نے کرنی ہے خوشخطی. ٹھیک ہے، صاف رائٹنگ میں کیجیے گا، جیسے لکھا ہوا ہے اوپر اسی طریقے سے کیجیے گا. یہ خوشخطی آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں جو میں نے آپ کو سمجھایا اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. ہمارا چیپٹر آج فضول خرچی کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج کی کلاس ہماری یہیں ختم ہوتی ہے. جزاک اللہ.